بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے کو طوائف سے عشق ہو گیا۔ ایک روحانی اور جذباتی کہانی۔ کسی دور میں لاہور کے نواحی علاقے میں ایک درویش صفت نوجوان ولی محمد رہا کرتا تھا۔ وہ نہایت نیک سیرت، دن رات عبادت میں مشغول، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والا۔ لوگ اسے اللہ والا کہتے تھے۔ اس کا دل دنیا کی رنگینیوں سے بے راس تھا، مگر دل کی ویرانی کبھی کبھی اسے تنہا کر دیتی۔ ایک دن ولی محمد شہر کی طرف کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا۔ راستے میں ایک محلے سے گزر ہوا جو بدنام زمانہ تھا۔ اچانک ایک گھر سے ساز و آواز کی لہریں کانوں میں پڑی۔ اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی جہاں ایک عورت جو انتہائی خوبصورت تھی، وہ نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ولی محمد کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ دل کیوں بے قابو ہو گیا؟ اس عورت کا نام زینب تھا، شہر کی مشہور طوائف جس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ولی محمد اس دن کے بعد بار بار اس گلی سے گزرنے لگا۔ نہ ہی وہ زینب سے بات کرتا اور نہ ہی وہ زینب سے نظریں ملاتا، بس ایک نظر زینب کو دیکھ کر گزر جاتا۔ ایک رات وہ اپنی جائے عبادت پر بیٹھا تھا کہ دل سے آہ نکلی، یا اللہ، یہ دل تو تیرا تھا، پھر کیوں زینب میں الجھ گیا؟ اسی رات ایک خواب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی محمد کو دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں ولی محمد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں مخلوق کی سچی محبت ہو، وہ دل اصل میں ہماری امت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اگر وہ طوائف ہے تو اسے گمراہی سے نکالنا تمہارا فرض ہے۔ نفرت نہیں، ہدایت کا دروازہ کھولو۔ صبح ہوئی تو ولی محمد کا چہرہ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ زینب کو رب کے قریب لانا ہے۔ وہ روز زینب کے در پر جا کر ایک گلاب کا پھول رکھ دیتا، خاموشی سے کچھ نہ کہتا۔ زینب حیران تھی، یہ کون ہے جو بغیر کسی ہوس کے، بغیر کسی طلب کے صرف پھول رکھ جاتا ہے؟ 40 دن گزر گئے۔ ایک دن زینب نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہ پھول کیوں رکھتے ہو؟ ولی محمد نے کہا، میں ایک گنہگار سا بندہ ہوں جو چاہتا ہے تم بھی اپنے رب کو پہچان لو۔ تمہاری آنکھوں میں جو اداسی ہے، اس کا علاج بازار نہیں، اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، سالوں سے دل میں دبی ہوئی اذیت پھٹ پڑی۔ وہ بولی، تم پہلے انسان ہو جس نے میرے وجود سے زیادہ میری روح کو محسوس کیا۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ زینب کی بات سنتے ہوئے ولی محمد نے جواب دیا، وہ رب ہے، انسان نہیں۔ وہ تو گناہوں سے زیادہ توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اسی دن زینب نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مزاحمت، بدنامی کا طعنہ دیا، مگر زینب نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، جو بھی وقت میرا باقی ہے، جو بھی میری زندگی باقی ہے، وہ تیری رضا کے لیے ہے۔ وہ میں تیری رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرتی ہوں۔ زینب نے پردہ کر لیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور ولی محمد کی رہنمائی میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ کچھ مہینے بعد لوگوں نے دیکھا کہ زینب اور ولی محمد کا نکاح ہو گیا۔ وہ جو کبھی طوائفہ تھی، اب ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ ولی محمد نے اسے دنیا کے سامنے عزت دی اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے دلوں کو سکون بخشا۔ کہتے ہیں کہ زینب بعد میں یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کھولنے والی پہلی عورت بنی۔ اس کی داستان لوگوں کے لیے توبہ اور عشق حقیقی کی ایک زندہ مثال بن گئی۔ ناظرین محترم، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور سچا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
اور جو عشق اللہ کی طرف لے جائے وہی اصل عشق ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔